اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وارث الیکٹرانکس یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد وارث بلوچ۔ دوستو، یہ ایک 20 امپیئر کا چائنا بیٹری چارجر ہے اور یہ مرمت کے لیے آیا ہے۔ تو جب میں نے اسے ٹھیک کیا تو ایک معمولی سا نقص تھا جس کی وجہ سے یہ پورا چارجر جو ہے نہیں چل رہا تھا۔ میں نے کہا دوستوں کے ساتھ یہ شیئر بھی کر دوں اور آپ کو بتا بھی دوں، کیونکہ یہ مسئلہ آپ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ اس کا سرکٹ آپ دیکھ رہے ہیں جی۔ تو اس میں تھا یہ کہ پہلے تو جو ہے یہ فیوز نہیں ہے، یہ جلا ہوا تھا، یہ اے سی والا جو 220 پر لگا ہوا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب فیوز جلا ہو تو پھر بعض مکینک یہ سمجھتے ہیں کہ فیوز لگانے سے یہ ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ ٹیکنیکلی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب آگے کوئی شارٹنگ ہوگی تب جا کے یہ فیوز جو ہے خراب ہوگا۔ تو جب تک یہ آگے جو شارٹنگ ہے سرکٹ میں وہ ہم ٹھیک نہیں کریں گے، اس وقت تک جو اس کا فیوز ہے وہ بار بار جلتا رہے گا۔ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ مثلاً آگے کوئی شارٹنگ زیادہ ہے اور اس میں کچھ کمپوننٹ جو ہیں وہ برن ہو گئے ہیں، جل گئے ہیں اور پھر فیوز جل گیا ہے۔ جب ہم فیوز لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو باقی اس میں سامان بچا ہوا ہے، آئی سی وغیرہ، کوئی ریزسٹنس، کوئی ڈائیوڈ، کوئی کیپیسٹر وغیرہ، وہ مزید جو ہے خراب ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ بھئی فیوز جلا ہوا ہے، فیوز لگا لیں گے چیز چالو ہو جائے گی، یہ غلط ہے۔ ہاں چانس ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ 1% کبھی کبھار اس طرح سے چانس ہوتا ہے کہ ہم فیوز لگاتے ہیں، وہ چیز آگے شارٹ نہیں ہوتی اور صرف فیوز جلا ہوتا ہے، ورنہ اکثر حالات میں فیوز جب شارٹ ہوتا ہے تو آگے سرکٹ پہلے شارٹ ہوتا ہے، فیوز بعد میں چلتا ہے۔ تو اس لیے پہلے اس کی شارٹنگ جب تک آپ ختم نہیں کریں گے اور اس کو سیریز پر لگانا ہے اس وقت تک آپ نے نیا فیوز نہیں لگانا۔ اور دوسری فیوز کے حوالے سے جو بات میں اکثر دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ مختلف امپیئر کے فیوز ہوتے ہیں، اس پر دیکھ لیا کریں، جتنے امپیئر کا فیوز لگا ہوا ہے کوشش کریں کہ اتنے امپیئر کا ہی لگائیں۔ اس سے زیادہ امپیئر کا لگائیں گے تو اس میں کیونکہ تار پھر موٹی ہوگی فیوز کی تو وہ فیوز نہیں جلے گا، آگے کوئی کمپوننٹس وغیرہ اس کے جل جائیں گے۔ اور اگر آپ فیوز جو اس کا لگنا ہے اس سے باریک لگائیں گے تو فیوز بار بار جل جائے گا۔ تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس فیوز نہیں ہے تو پھر آپ اس میں باریک سے باریک تار لگائیں تاکہ وہ جو فیوز والی تار ہے وہ جو ہے جل جائے اور باقی کمپوننٹس جو ہیں وہ بچ جائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے جب میں نے آگے چیک کیا تو سب کچھ مجھے اس کا صحیح نظر آ رہا تھا۔ تو اس کا میں نے ایف ای ٹی جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایف ای ٹی یہ میں نے نکالا ہے، میرے پاس ایف ای ٹی ٹیسٹر ہے، اس پر میں نے چیک کیا تو یہ ایف ای ٹی بالکل ٹھیک تھا۔ اس کے باوجود بھی یہ سیریز کا جو بلب ہے 100 واٹ والا، وہ میں آپ کو دکھا دوں، میں یہ استعمال کرتا ہوں، یہ والا، یہ آن ہو رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے آگے شارٹنگ تھی۔ پھر ایسا ہوا، اچھا اب یہ تو کنفرم تھا کہ اس کی ہارڈ سائڈ یعنی جو اے سی والی سائڈ ہے 220 والی، وہاں پر ہی کوئی شارٹنگ ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 220 والی سائڈ ہے، یہاں پر یہ 3843 آئی سی بھی لگا ہوا ہے، تو یہاں پر کوئی شارٹنگ تھی۔ ڈی سی سائڈ جو ہے اس کی وہ بالکل ٹھیک ہے جی، کیونکہ میں جب یہاں پر 12 وولٹ دیتا ہوں ڈی سی سائڈ پر تو پھر اس کا جو یہ میٹر ہے یہ آن ہو جاتا ہے، یہاں پر ہمیں وولٹ وغیرہ بتا رہا ہوتا ہے لیکن چارجنگ کے امپیئر نہیں بتا رہا ہوتا۔ تو جناب اب میں نے کیا کیا کہ اس کی ایک ایک چیز کو میں نے چیک کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تو یہ جو چھوٹا یہ ٹرانسفارمر ڈیزائن لگا ہوا ہے چوک سی، اس کو میں نے چیک کیا، یہ بالکل شارٹ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد یہ کیپیسٹر میں نے نکال کے چیک کیا، یہ کیپیسٹر میں نے نکال کے چیک کیا، یہ دونوں کیپیسٹر جو ہیں ان کی میں ویلیو آپ کو بتا دوں۔ یہ چھوٹے والا آپ دیکھیں 400 وولٹ ہے اور وہ جو بڑے والا ہے وہ بھی 400 وولٹ ہے، 100 یو ایف۔ تو یہ دونوں پیرالل لگے ہوئے ہیں نیچے سرکٹ پر، تو یہ دونوں بھی ٹھیک تھے، یعنی میں ایک ایک نکال کے اور دونوں نکال کے چیک کیا، پھر بھی سیریز جو ہے وہ آن تھا، سیریز والا بلب۔
پھر مجھے شک ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ برج ڈائیوڈ جو ہے یہ شارٹ ہو، تو برج ڈائیوڈ کو میں نے چیک کیا، یہ بھی ٹھیک تھا۔ اب دیکھو نا، یہ چوک ٹرانسفارمر بھی چیک ہو گیا، برج ڈائیوڈ بھی چیک ہو گیا، یہ دونوں کیپیسٹر بھی چیک ہو گئے، اور یہ ایف ای ٹی میں نے نکال دیا، یہ بھی چیک ہو گیا، یہ بھی ٹھیک تھا۔ پھر اس میں یہ جو آئی سی ہے 3843، یہ میں نے نکالا ہے بیس سے، تو بھی جو ہے سیریز کا بلب جو ہے وہ آن ہو رہا تھا۔ پھر اس کے بعد اس میں یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈائیوڈ ہوتے ہیں وہ میں نے چیک کرنا شروع کر دیے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہاں پر ایک یہ زینر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہاں پر یہ ڈائیوڈ لگا ہوا ہے، یہ میں نے چیک کر دیے۔ یہاں پر جو ہے نا یہ ڈائیوڈ لگا ہوا ہے ایک، دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے چیک کر لیا، تو یہ بھی سارے ٹھیک تھے۔ تو مسئلہ آ رہا تھا اے سی سائڈ جو ہے یہ شارٹ تھی، کیونکہ اس کا سیریز کا بلب جو ہے وہ آن ہو رہا تھا۔ تو ایک خاص بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا استاد آپ کی آنکھیں ہیں۔ آپ پوری توجہ سے جب دیکھیں گے، کسی چیز کو چیک کریں گے، تو کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ اور دوسرا، جب آپ کوئی چیز مرمت کرنے بیٹھتے ہیں تو اس میں یہ جو انسان تنگ ہو جاتا ہے کہ بس جی یہ چیز نہیں بنتی، اور ہار ہی مان لی کہ بس جی میں ہار گیا، یہ جیت گئی، نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ الیکٹرانکس میں بہت بڑا دل رکھنا پڑتا ہے۔ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے استادوں کے پاس جو سرکٹ ہوتے ہیں وہ اڑی کر جاتے ہیں، یعنی اس میں نقص نہیں مل رہا ہوتا، پھر وہ ڈائیگراموں کا سہارا لیتے ہیں، کسی استاد سے پوچھتے ہیں، یا کسی واٹس ایپ گروپ میں جا کر وہ سوال کرتے ہیں، یا نیٹ پر چیک کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو پھر سہارا لینا پڑتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ جی میں بہت تگڑا استاد ہوں اور میں بس میں نہیں بنا سکتا تو کوئی نہیں بنا سکتا، یا بس یہ چیز بن ہی نہیں سکتی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان سے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ ہر آنے والے دن انسان کچھ نہ کچھ نیا سیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کل جو میں نے چیزیں چیک کی ہوں، جو سرکٹ چیک کیے ہوں، اور آج جو میں چیک کر رہا ہوں، تو ان میں ڈیفیکٹ کوئی اور ہو، کل والا کوئی اور ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو جو مجھے کل سمجھ نہ آتی ہو اور آج سمجھ آ گئی ہو۔ تو الیکٹرانکس جو ہے یہ تو بہت وسیع فیلڈ ہے، اور اس کو کھلے دل سے جب آپ قبول کریں گے تو پھر جو ہے آپ کا کام چلے گا۔ تو اب میں آتا ہوں اصل بات کی طرف کہ اس میں کیا خرابی تھی۔ اچھا، ایک تھوڑی سی گزارش کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جی، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، اور لائک کا بٹن بھی دبا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ انشاءاللہ اب ہمارا چینل مونیٹائز بھی ہونے والا ہے۔ سبسکرائبر تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن میری ویڈیوز جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ اب میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ ویڈیوز مزید اپلوڈ بھی کر لوں۔ تو اس میں یہ تھا سر جی کہ اصل ڈیفیکٹ یہ آپ نیلے رنگ کا پی ایف دیکھ رہے ہیں، یہ جس کی میں نے ایک ٹانگ نکال دی ہے، یہ شارٹ تھا۔ اب دیکھیں جی، ہم نے ایف ای ٹی چیک کیا، اس کے کیپیسٹر چیک کیے، اور جناب آئی سی چیک کیا، اور زینر ڈائیوڈ چیک کیے، دوسرے ڈائیوڈ چیک کیے، لیکن اصل ڈیفیکٹ جو ہے وہ مجھے یہاں پر مل گیا۔ اور اس کو جب میں نے میٹر پر چیک کیا کنٹینیوٹی پر، تو یہ میٹر کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ فل بتا رہی تھی۔ اور میں دونوں میٹر استعمال کرتا ہوں، یہ جو پرانے زمانے کا میٹر ہے یہ بھی استعمال کرتا ہوں، کیونکہ ہم انہی میٹروں پر سیکھے تھے، اور جو آج کل دوسرے میٹر ڈیجیٹل آ گئے ہیں ان کو بھی استعمال ہم کرتے ہیں۔ اس کی بھی اپنی افادیت ہے، اس کی بھی اپنی افادیت ہے، ہر چیز کی اپنی افادیت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس اگر گاڑی ہے تو گاڑی کی اپنی جگہ ہے، موٹر سائیکل کی اپنی جگہ ہے، سائیکل کی اپنی جگہ ہے، ہر چیز کی اپنی افادیت ہے۔ تو یہ نیلا پف جو شارٹ تھا یہ سارے اے سی کو، یعنی ہارٹ سیکشن کو شارٹ شو کر رہا تھا۔ جب اس کو میں نے نکال دیا تو یہ چارجر بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کی جگہ میں دوسرا لگانا چاہوں تو لگا سکتا ہوں، لیکن اگر یہ نہ بھی لگاؤں تو یہ چارجر جو ہے اب کام کر رہا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔